ویسے جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ، یہ مہینہ ربیع کے معنی آتے ہیں موسم بہار کے، خوشگوار موسم جسے کہتے ہیں۔ موسموں کی جو بنیاد ہے ماہرین نے لکھا ہے کہ وہ قمری مہینے اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہے۔ موسم میں، کسی موسم میں جیسے پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے، ایک موسم بارش کا ہوتا ہے، ایک موسم گرمی کا ہوتا ہے، ایک موسم جو معتدل ہوتا ہے جس میں نہ زیادہ ٹھنڈ رہتی ہے نہ زیادہ گرمی رہتی ہے، اس موسم کو ربیع کہتے ہیں۔ عربی خوشگوار موسم، موسم بہار۔ زیادہ گرمی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کے بدن اسے برداشت نہیں کرتے، زیادہ سردی ہوتی ہے تو بعض کے بدن اسے برداشت نہیں کرتے۔ اور ایک چیز ہے پتجھڑ موسم جو کسی بدن کو راس نہیں آتا۔ لیکن ان مہینوں کی جو بنیاد ہے موسموں سے متعلق، وہ تو شمسی مہینے ہیں۔ شمسی مہینوں میں 4 موسم متعین ہیں، انہی 4 موسموں میں، اور وہ 4 جو سال کے 12 مہینے متعین ہیں ان کے لیے مہینے خاص ہیں۔ جیسے ابھی اکتوبر نومبر سے سردی ہلکی ہلکی شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ فروری تک سلسلہ چلتا ہے، فروری تک سلسلہ چلتا ہے، پھر آگے وہاں فروری مارچ اپریل کے جو مہینے ہیں وہ پتجھڑ کے موسم کہلاتے ہیں، جس میں ہوائیں شدید چلتی ہیں۔ تو اب کیا وجہ ہے کہ اکتوبر کا مہینہ یہ ہے؟ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے آقا و مولا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سال کے جس قمری مہینے، چاند کے مہینے اور شمسی مہینے، سورج کے لحاظ سے جو مہینہ چلتا ہے، جس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، وہ دونوں اعتبار سے ایسے مہینے تھے جس میں نہ شدید گرمی تھی نہ شدید سردی تھی، درمیانی مہینے۔ شمسی مہینوں کے لحاظ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اپریل کے مہینے میں ہوئی ہے، اپریل کا مہینہ۔ قمری مہینوں کے لحاظ سے، چاند کے مہینوں کے لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ، کہ اس سال میں اپریل کا جو مہینہ اور ربیع الاول جب نام رکھا جا رہا تھا، اس موقع پر جو موسم تھا وہ بہار والا موسم تھا، خوشگوار موسم تھا۔ اس موقع پر اس مہینے کا نام ربیع الاول رکھا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کو خاص کر کے جو موسم بہار کا مہینہ ہے، اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کتنی عجیب بات اللہ نے خود قرآن میں فرمائی۔ پورے قرآن میں 6000 سے زائد آیات موجود ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں حروف موجود ہیں، ورڈز موجود ہیں۔ ہم جائزہ جب لیتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی دنیا میں. جیسے فرمایا، خود اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. قسمیں اللہ نے ضرور کھائی. اللہ نے زمین کو بنایا، وہ جو کہ اللہ کی بڑی مخلوق ہے. اللہ نے آسمان کو بنایا، وہ چونکہ اللہ کی ایک بڑی مخلوق ہے. تو اللہ نے قسم کھائی وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہمیں قسم ہے آسمان کی کہ ہم ہی نے اس کو بنایا ہے اور ہم ہی نے اسے پھیلایا ہے. کتنے حصے میں پھیلا ہوا ہے کوئی نہیں جانتا. کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. یہ ایک عمارت قائم کی جاتی ہے، یہ ایک بلڈنگ بنی جاتی ہے، اس کے لیے کتنے پلرز، کتنے ستون، کتنی دیواریں. اتنا بڑا آسمان کہ آدمی کی نگاہ ختم ہو رہی ہے لیکن آسمان کی حد ختم ہونے کو نہیں ہے. اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا، اور یہ ایک نہیں بنایا، 7 بنایا. اور ہر آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ رکھا جتنا ایک زمین اور آسمان کے درمیان ہے. اتنا بڑا آسمان بنا. حدیث کے الفاظ ملتے ہیں کہ پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے جتنا کسی بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی چیز انگوٹھی رکھ دی جائے، یا بعض نے کہا کہ پیاز کا چھلکا ہوتا ہے. بڑے میدان میں بڑی جگہ پر ایک چھوٹی چیز رکھ دی جائے، میدان میں انگوٹھی کو ڈال دیا جائے. اس مسجد میں ڈال دو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اتنی بڑی جگہ اکیلا آدمی تلاش نہیں کر سکتا، ڈھونڈ نہیں سکتا. تو اتنے بڑے بڑے آسمان اللہ نے بنائے. قسم ضرور کھائی کہ ہمیں قسم ہے آسمان کی کہ ہم ہی نے اس کو بنایا ہے، اس کو بلند کیا ہے، اور ہم ہی اس کے پھیلانے والے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور قسم ہے زمین کی کہ زمین کا فرش ہم نے بچھایا. کس نے بچھایا؟ ارے بولو کس نے بچھایا؟ اللہ نے بچھایا. کیا ہی بہترین ہم بچھانے والے ہیں. کیسے عجیب و غریب انداز سے اللہ نے پانی پر بچھایا. پایا ڈالتے ہوئے پانی آ جائے، آدمی بے قابو ہو جاتا ہے کہ پانی کو کیسے روکا جائے، اس کے لیے کیا نظام رکھا جائے. ایک عمارت کھڑی کرنی ہے، ایک اپارٹمنٹ بننا ہے، اس میں اندازہ 100 سال کا رکھا جاتا ہے. 100 سال کے اندازے کو لے کر، تخمینے کو بنا کر، ٹارگٹ کو بنا کر جو عمارت قائم کی جا رہی ہے، اسے پانی پر نہیں بچھایا جاتا، اسے ہموار کیا جاتا ہے، سخت کیا جاتا ہے. بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے ہیں کہ زمین کھسکے نہیں، اور اس کی مرمت کی جاتی ہے، مضبوط کیا جاتا ہے. پہلے زمانے کی عمارتیں پائے بنائے جاتے تھے. ہم نے سنا اپنے اکابر سے، بڑوں سے، کہ بے شمار چیزوں کو پیس کر اس میں ملایا جاتا ہے. آج بھی بعض علاقوں کی دیواریں جو بڑی مضبوط ہیں، پیرنام بیٹ ہم لوگ گئے تھے، وہاں کے ساتھی نے عرض کیا کہ یہ جو مسجد بنی ہے چوک والی، اس میں پتہ ہے کیا ملایا گیا؟ میں نے کیا پوچھا کیا ملایا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈے اور بادام وغیرہ کو پیس کر اس میں ملایا ہے تاکہ مضبوطی رہے. تو جو زمین پر ایک عمارت قائم کی جا رہی ہے، ایک مسجد بنائی جا رہی ہے، اسے اس انداز سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اللہ نے کون سے چیزوں کو ملا کر زمین کو بچھایا اور کس پر بچھایا؟ پانی پر بچھایا. کیسی عجیب قدرت ہے اللہ.
فنعم الماہدون، کیا ہی بہترین بچھانے والے ہیں۔ یہ ایک روڈ بننے کے لیے کتنا انتظام کیا جاتا ہے، کتنے لوگوں کی محنتیں لگتی ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ اللہ نے زمین کو کس انداز سے، اگر روڈ تو تب بنے جب روڈ ہو، اگر زمین کا حصہ ہی نہ ہو تو وہاں روڈ کا کیا نظام ہو سکتا ہے؟ فنعم الماہدون، اللہ نے قسم تو کھائی لیکن احسان نہیں جتلایا۔ پہاڑوں کو بلند کیا، والجبال اوتادا، بڑی عظمت کے ساتھ بیان کیا، الم نجعل الارض مہادا، احسان اس کے طور پر کہا کہ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں نہیں بنایا؟ یہ تو کہا۔ زمین کا تذکرہ، آسمان کا تذکرہ، چاند سورج ستاروں کا تذکرہ، سیاروں کا تذکرہ، اپنی بے شمار مخلوقات کا تذکرہ اللہ نے کیا، لیکن کسی میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اسے پیدا کر کے تم پر احسان کیا ہے۔ کہا اللہ نے؟ ارے بولو، میں بول رہا ہوں، نہیں کیا اللہ۔ کسی بھی چیز کو بنانے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا ہے، ہمارا احسان ہے۔ جیسے ہم لوگ بول دیتے ہیں تھوڑا ایک وقت کا کھانا کھلائے، چاٹنے تم نہ ہٹ نہیں تھا ہمیں ڈالے نہیں، بولتے نہیں بولتے؟ ارے بولو، بولتے احسان جتلاتا۔ کھانے کو کھانا نہیں تھا، ہم نے تمہارا ہاتھ پکڑا، احسان جتلاتا ہے آدمی۔ شادی کرنے کا آگے کیا بھی نہیں تھا، پورا جینے کا انتظام ہم نے کیا، بولتا ہے آدمی۔ لیکن اللہ نے ان میں سے کسی ایک چیز کو پیدا کرنے کے بعد بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر بڑا اکرام کیا ہے، بڑے انعام سے نوازا ہے۔ لیکن جب سرکار کو دنیا میں بھیجنے کی باری آئی، جب پیغمبر آخر الزمان، تاجدار بطحا، احمد مجتبی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا موقع آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ یقیناً تحقیق سے یہ بات ہے، تحقیقی بات ہے کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ نہ زمین کو پیدا کر کے، نہ آسمان کو پیدا کر کے، نہ چاند سورج ستاروں کو پیدا کر کے، نہ سیاروں کو پیدا کر کے، اور کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس جملے کا استعمال نہیں کیا جس جملے کا استعمال ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے استعمال کیا۔ یہ فرمایا کہ میں نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر ابو بکر صدیق کو مانتے ہو، صدیق کو صداقت ملی حضور کے صدقے، اگر حضور نہ ہوتے تو صدیق کا کیا تصور تھا؟ عمر فاروق کو مانتے ہو، فاروق کی عدالت کو تم مانتے ہو، تصدیق کرتے ہو، اگر درمیان سے حضور کو ہٹا دیا جائے، نعوذ باللہ، اگر کوئی حضور کو نہیں مانتا تو وہ فاروق کی عدالت کو کہاں سے مانے گا؟ عثمان کی حیا کو ماننا بعد میں ہے، پہلے اسے حضور کو ماننا پڑے گا کہ عثمان کو حیا ملی، علی کے مرتضیٰ کو بہادری ملی، عمر فاروق کو عدالت ملی، امیر معاویہ کاتب وحی بنے، صدیق اکبر صدیق بنے ہیں۔ غرض یہ کہ جن کو جو ملا، امام اعظم ابو حنیفہ تابعی بنے، امام شافعی تبع تابعی بنے، امام مالک اپنے وقت کے امام بنے،
امام احمد بن حنبل اپنے زمانے کے مشہور جلیل القدر امام بنے، امام بخاری محدث بنے، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور بڑے بڑے اپنے زمانے کے جتنے علماء، اولیاء، اتقیاء، شیخ عبد القادر جیلانی بنے ہیں، محدث بنے ہیں، اپنے زمانے کا کوئی فقی بنا ہے، وہ سب بعد میں ہیں، پہلے رسول اللہ کی ذات کو ماننا پڑے گا۔ اگر درمیان سے حضور کی شخصیت کو الگ کر دیا جائے، نہ ابو بکر کی صداقت رہے گی، نہ عمر کی عدالت رہے گی، نہ عثمان غنی کا حیا رہے گا، نہ علی کے مرتضی کی بہادری رہے گی، نہ صحابہ کی صحابیت رہے گی، نہ تابعین کی تابعیت رہے گی، نہ تبع تابعین کی تبع تابعیت رہے گی، کچھ نہیں رہے گا اگر درمیان سے حضور کو ہٹا دیا جائے۔ حضور ہے تو سب کچھ ہے، حضور نہیں کچھ نہیں۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی کو کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور کو اللہ نے بھیجا صرف ایمان والوں کے لیے؟ کہ جو اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے احسان کیا حضور کو بھیج کر ایمان والوں پر، تو علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی پہلی سورت کی آیت اٹھائیے جس میں الف لام میم کے بعد جو بات کہی گئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب اللہ سے چلی، لوح محفوظ میں رہی، اور اللہ نے میم سے مراد محمد الرسول اللہ کو یہ کتاب عطا فرمائی۔ یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب، اس کتاب کی عظمت کے خاطر کہا گیا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ کتاب تو ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، نعوذ باللہ متقی نہیں بنا، اس کے لیے اس کتاب میں کوئی ہدایت نہیں، ہدایت تو سب کے لیے ہے، ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ یہ کتاب قرآن۔ لیکن اس ہدایت سے سب سے زیادہ جن کو نفع ملے گا وہ تو متقی لوگ ہیں۔ اسی طرح پیغمبر کی ذات، پیغمبر کا دنیا میں مبعوث ہونا ہر کسی کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، لیکن سب سے زیادہ اس ذات سے فائدہ وہ اٹھائیں گے جو اس ذات پر ایمان لائیں گے۔ اس ذات پر ایمان لانا پڑے گا، اس ذات کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اسی کو کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ جو چیز تم کو عطا کرے، یہ جو کہیں اسے لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری عافیت ہے، اسی میں تمہاری دنیا کی کامیابی بھی ہے، اور اسی میں تمہاری آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ اگر نہیں سنتے ان کی بات، اپنی منمانی چلاتے ہو اور جو دل میں آیا وہ کرتے ہو، جیسی شریعت سمجھ میں آئی اس کے مطابق عمل کرتے ہو، خود بھی گمراہ ہوگے اور تمہارے بعد تمہاری نسلیں بھی گمراہ ہوگی۔ اس لیے جو نبی نے کیا وہ کرو، اور نبی سے لے کر جو صحابہ نے کیا کرایا امت کو وہ کرو۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر ضروری ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، اور میرے بعد میرے صحابہ خلفاء راشدین جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمایا ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔
میری ذات کے بارے میں وہ جو کہیں ان کو مانو، میرے عمل کے متعلق جو بات وہ کہیں ان کو مانو، اپنی طرف سے شریعت مت گھڑو۔ مزہ آ رہا ہے، اس مزے کے خاطر شریعت کے احکام تبدیل مت کرو، بلکہ جو حکم دیا گیا کہ اس کے مطابق زندگی گزارو تو گزارو۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت سے بڑی خوشی کی بات کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ ارے ہو سکتی ہے، حضور کی ولادت، حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور پیدا ہوئے، حضور کا وجود ہوا، اس سے بڑی خوشی دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں۔ لیکن خوشی کا یہ مطلب کہ وہ کام کیا جائے یا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو حضور کو ناراض کرنے والا ہے اور اللہ کے غصے کو واجب کرنے والا ہے، اس طریقے پر عمل کیا جائے، خوشی کا یہ مطلب ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں، میں آگے عرض کروں گا کہ اتنی بڑی خوشی اور کیسا عجیب و غریب ولادت کا نقشہ، اللہ اکبر۔ کیا آپ پیدا ہوئے عبد المطلب کی بیوی فاطمہ، جن کا نام ہے دادی، حضور کی دادی، کیا عجیب و غریب کرشماتی طور پر اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا کہ ابھی پیدا ہونے کے لیے 2 مہینے باقی ہیں، اس سے پہلے ہمارے نبی کے والد دنیا سے چلے گئے، وصال ہو گیا، 25 سال کی عمر ہے، ابھی حضور پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہونے کے لیے 2 مہینے باقی ہیں۔ اس وقت میں اللہ نے ہمارے نبی کے والد کا سایہ سر سے اٹھا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کے یتیم آ کر اگر یہ کہے کہ میں یتیم ہوں، تو حضور کی زندگی دیکھو کہ سب سے بڑے یتیم تو حضور ہیں، کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے ہی ہمارے نبی کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ پیدا ہوئے تو کیا عجیب و غریب انداز سے مورخین نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ عبد المطلب کی بیوی، عبد المطلب سے تنہائی میں جیسے تکیے کی کہانی ہوتی ہے، جورو مرد کی میاں بیوی کی کہانی ہوتی ہے، عبد المطلب کی بیوی فاطمہ نے کہا کہ تم سرداری کرتے ہو، سردار ہو، مکے کے سردار ہو، اور تمہیں اپنے گھر کے حالت کا علم نہیں ہے، تم نہ تمہارے گھر کے بارے میں معلوم نہیں، باہر ڈنڈورا، کیا بولتی نہیں وہ، بغل میں بچہ باہر ڈنڈورا، پورے ہر سب کے حالات تم کو معلوم ہے، تمہارے گھر کی حالت تم نہ معلوم نہیں۔ عبد المطلب نے پوچھا کیا ہو گیا، کیا بات ہے؟ کہا عورتیں یہ کہتی ہیں کہ تمہاری بہو پتہ نہیں کون سا عطر استعمال کرتی ہے کہ پورے، اور کون سا مرد اس کو لا کر دیتا ہے پتہ نہیں، کہ پوری عورتیں پریشان ہیں کہ آمینہ کون سا عطر استعمال کرتی ہے، ذرا معلوم تو کرو۔ عبد المطلب، خواجہ عبد المطلب آئے بی بی آمینہ بہو کے پاس تشریف لائے، پوچھا بہو برا مت ماننا، تمہارے شوہر کا وصال ہو گیا ہے، کوئی مرد تمہارے پاس نہیں ہے، تمہاری امانت داری پر، تمہاری دیانت داری پر مجھے تم سے زیادہ بھروسہ ہے، اعتماد ہے، لیکن بات آ گئی، پوچھ لیتا ہوں، مجھے ذرا بتاؤ وہ کون سا مرد ہے؟ تم تو خود خریدتی نہیں، بازار نہیں جاتی ہو تو اجازت لے کر، لیکن وہ کون سا عطر ہے جو مردوں کو نہیں ملتا، عورتوں کو مہیا نہیں، عورتوں کے پاس دستیاب نہیں ہے، ایسی عجیب و غریب خوشبو کا عطر
استعمال کرتی ہو، تمہیں کون لا کر دیتا ہے؟ کون سا عطر استعمال کرتی ہو؟ خواجہ عبد المطلب سے بی بی آمینہ نے کہا ابا حضور معاف کیجئے، دبے الفاظ میں کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کون سا عطر استعمال کرتی ہوں، آپ کے علم کے لیے میں کہہ رہی ہوں، اچھی طرح سمجھ جائیے اس بات کو، جب سے میرے شوہر اور اس امانت کے والد کا انتقال ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں نے عطر کے کبھی قریب تک نہیں گزری۔ لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے، بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف عطر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، خوشبو کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جبکہ میری حالت یہ ہے کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت جب سے اللہ نے میرے پیٹ میں رکھا ہے اس کے بعد سے عطر کا استعمال تو دور کی بات، اگر میں کہیں تھوک دیتی ہوں وہاں مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے۔ اور آگے سنیے ابا حضور، جب میں پانی لینے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں؟ عورتیں ڈول ڈال کر رسی ڈال کر پانی کھینچ رہی ہیں، انہیں پانی مکمل نہیں ملتا، ان کا ڈول نہیں بھرتا، لیکن جب میں کنویں کے قریب جاتی ہوں کنویں کے اندر کا پانی کنویں کے منہ پر آ جاتا ہے اور بغیر کسی تکلیف کے میں وہ پانی بھر لیتی ہوں۔ اور مکے کی عورتوں کو جا کر پوچھ لیجئے، وہ انتظار کرتی ہیں کہ جب آمینہ پانی لینے کے لیے جائے ہم وہاں جا کر کنویں پر پانی لیں گے، اگر آمینہ چلی جاتی ہے وہ پانی کنویں کے اندر چلا جاتا ہے۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کرامت تو اس امانت کی ہے۔ تشریف لائے عثمان ابن ابی العاص فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ شفا ابن عبداللہ جو ولادت کے عین موقع پر حضور کی والدہ کے سامنے موجود تھی، آسمان کے ستارے حضور کی پیدائش پر اتنے قریب آ گئے، شفا ابن عبداللہ فرماتی ہیں مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ آج آسمان ٹوٹ کر ہمارے اوپر گر جائے گا، جبکہ آسمان کے ستارے اس در یتیم کو سلام کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ وہ ذات ہے، لکھا ہے مورخین نے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو جو 1000 سال سے فارس کے بتکدے میں 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی اسے کوئی بجھا نہیں سکتا تھا، حضور کی پیدائش کے دن وہ آگ بجھ گئی، اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ کیسی عجیب و غریب ذات، کتنا بیان کیا جائے۔ حلیمہ سعدیہ لینے کے لیے آئی، حلیمہ سعدیہ نے یہ کہا کہ میں قبیلے کو جاتی ہوں، میں علاقے کو جاتی ہوں، وہاں سے بچوں کو لیتی ہوں، اپنے ہاں رکھ کر دودھ پلاتی ہوں، اور میرے قبیلے اس بنو سعد میں کتنے بچے آ گئے، بے شمار علاقوں کے بچے آ گئے، میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ بی بی آمینہ کہنے لگی کہ میں مدینے کے رہنے والی، میری ماں مدینے کے رہنے والی برا، حضور کے نانی کا نام، میں نے اپنے خاندان میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ دادا عبد المطلب کہنے لگے میں تو سردار ہوں، شام، عراق، یمن، بغداد، روم، ان ملکوں کا سفر تو ہماری گویا کے گھٹی میں پڑا ہوا ہے، اور اللہ نے بھی خود فرمایا لِإِيلَافِ قریش کا مانوس ہونا، کیا مانوس ہونا؟ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ وہ سفروں سے مانوس ہیں، کبھی شام چلے گئے، کبھی روم چلے گئے، کبھی فلاں علاقے چلے گئے، فلاں ملک چلے گئے، وہ تو سفروں میں جاتے ہی رہتے ہیں، ان کی عادت بنی ہوئی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا تم صرف مدینے کا حال بیان کر رہی ہو اور تم صرف اپنے قبیلے بنو سعد کا تذکرہ، وہاں کے بچوں کا تذکرہ کر رہی ہو، میں تو ملکوں میں گیا ہوں، میں نے ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ مورخین نے بیان کیا کہ حضرت جبرائیل کو اگر اللہ زبان دیتے تو گویا کہ حضرت جبرائیل کھڑے ہو کر یہ فرما رہے تھے
کیا عجیب بات، کیا آمینہ تم نے بچے کو جانا ولادت ہوئی اور تم مدینے کے رہنے والی، نکاح کر کر تم یہاں آئی، مکہ مدینے دو علاقوں کو تم نے دیکھا، بنو سعد کی عورت حلیمہ سعدیہ نے اس کے اپنے قبیلوں کو دیکھا، خواجہ عبد المطلب نے دنیا کے چند ملکوں کو دیکھا۔ میں جبرائیل میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب دنیا میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، وہاں سے لے کر آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے وہ سب اللہ نے میرے علم میں رکھا، ان ساروں کو میں نے دیکھا، اور آج اللہ قیامت تک بتائے گا۔ عالم ارواح کے مناظر کو میں جانتا ہوں، اللہ نے اس کی سیر مجھے کرائی، میں نے ایسی روح اور ایسے بچے کو کبھی نہیں دیکھا۔ مورخین نے بیان کیا اگر اللہ کو بیان کرنا ہوتا تو اللہ یہ کہتے، اے حلیمہ سعدیہ، اے آمینہ، اے عبد المطلب، اے جبرائیل، تم تو بنانے کے بعد دیکھنے والے ہو، میں تو خود پیدا کرنے والا ہوں۔ جب میں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کرنا ہے، میں نے تنہا ایسی ذات کو پیدا کیا ہے، میں پیدا کرتا جب تو تم دیکھتے نہ، میں نے پیدا کیا اور نہ قیامت تک میں ایسے بچے کو پیدا کروں گا۔ ایسے لاڈلے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت تھانوی نے فرمایا اس سے بڑی خوشی دنیا میں ہو نہیں سکتی جتنی بڑی خوشی حضور کی ولادت کی ہے۔ کون سی بولو؟ ولادت کا تو ارے بولو، سب بولو، پیدائش، اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، جس دن ہمارے والد کا ولادت ہوئی، جس دن پیدا ہوئے، ڈیٹ آف برتھ 20 اپریل، مثال فار ایگزامپل 20 اپریل 1950 میں پیدا ہوئے، 20 اپریل 2022 میں انتقال ہو گیا اسی دن، اب میں ناچوں گا بھائی؟ ارے سب بولو، خوشی مناؤں گا، ڈانس کروں گا۔ کئی کو ڈانس کر رہا ہے، ہمارا ابا مر گئے جی، اس کے وجہ سے ڈانس کرنا، بولے گا کوئی؟ ارے بولو، کوئی کرے گا؟ کوئی خوشی منائے گا؟ کوئی خوش ہو سکتا ہے؟ جہاں یہ خوشی ہے، علماء نے بیان کیا پیدائش کی ڈیٹ کے بارے میں 12 قول ہیں۔ کتنے قول؟ 12۔ 2 تاریخ بھی ہو سکتی ہے، 8 تاریخ بھی ہو سکتی ہے، 9 تاریخ بھی ہو سکتی ہے، 12 تاریخ بھی ہو سکتی ہے، 20 ربیع الاول تک 12 تاریخوں کو علماء نے بیان کیا۔ لیکن وصال کے تعلق سے جو تاریخیں بیان کی ہیں اس میں 3 قول بیان کیے۔ اکثر کا کہنا یہ ہے کہ حضور کی وفات تو 12 ربیع الاول کو ہوئی، ڈیٹ آف برتھ تو کنفرم نہیں ہے، لیکن اکثر کے قول کے مطابق ڈیٹ آف ڈیتھ کنفرم ہے کہ 12 ہوئی، اکثر نے کہا، اس پر بھی کوئی کنفرمیشن نہیں۔ اسی لیے اللہ نے جوڑا یہ تاریخیں، اسی لیے اللہ نے جوڑا تاکہ آنے والی نسلیں، آنے والی قومیں خوشی میں مبتلا ہو کر وہ کام نہ کرے جس سے ان کا دین ختم ہو جائے، اور وصال کو بنیاد بنا کر، غم کو بنیاد بنا کر، وفات کو بنیاد بنا کر وہ غم نہ منائے، اس طریقے کا غم نہ منائے جس سے ان کا دین صاف ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے دونوں کو جوڑ دیا کہ پیدائش بھی ہے اور وصال بھی ہے۔ جہاں خوشی ہے وہی غم ہے، جہاں غم ہے وہی خوشی ہے۔ تو اب درمیانی چیز پر آؤ، اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم زیادہ عاشق رسول ہو سکتے ہیں یا حضرت صدیق اکبر عاشق رسول ہو سکتے ہیں؟ ارے بولو بھائی، صدیق اکبر حضور کی وفات کے بعد ان کے دور خلافت میں 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن آپ نے کوئی جشن منایا ہو ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا۔ صدیق اکبر کے بعد
عمر فاروق کا دور کیسا جلیل القدر اور بہادر سپاہی کہ جب حضور کا وصال ہو رہا ہے ننگی تلوار ہاتھ میں لی، یہ کہا ہے کوئی مائی کا لال جو یہ کہہ کر بچ جائے کہ حضور کا وصال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کئی دفعہ صحابہ جا رہے ہیں عثمان غنی کے پاس، 10 مرتبہ سلام کیا گیا، عثمان غنی سے کہا گیا کہ ہم نے 10 مرتبہ تم کو سلام کیا، عثمان غنی فرماتے ہیں مجھے 1 مرتبہ تک محسوس نہیں ہوا کہ تم نے مجھے سلام کیا۔ ایسا بے ساختہ اور بے ہوشی کی کیفیت، ایسے جذب والی کیفیت عثمان غنی پر طاری ہے، عمر فاروق پر طاری ہے۔ اور 10 مرتبہ ان کی دور خلافت میں ربیع الاول کا مہینہ آیا، عثمان غنی کی دور خلافت میں 12 مرتبہ ربیع الاول کا دور آیا، مہینہ آیا۔ علی کے مرتضی، اللہ اللہ کیسے عاشق رسول، ان کے دور خلافت میں 5 مرتبہ، جب وہ خلیفہ تھے، گورنر تھے، حاکم تھے، بادشاہ کہہ لیجیے تھے، ان کے دور خلافت میں 5 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ تابعین کے دور میں، امام اعظم ابو حنیفہ کی عمر 70 سال ہے، 60 مرتبہ، 10 سال بچپن کے نکال دیجئے، 60 مرتبہ ان کے زمانے میں، ان کے اپنے وقت میں 60 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا۔ امام شافعی کی عمر 50 پر 3 سال ہے، امام احمد بن حنبل کی عمر 70 پر 8 سال ہے، امام مالک کی عمر 80 پر 4 سال ہے۔ ان تمام علماء کے ائمہ کے دور میں ربیع الاول کا مہینہ آیا لیکن انہوں نے جشن نہیں منایا، تو وہ گویا کہ گستاخ رسول ہو گئے، اور میں جشن منا کر میں عاشق رسول ہو گیا۔ میں زیادہ عاشق رسول ہوں یا امام اعظم ابو حنیفہ ہے؟ میں زیادہ حضور سے عشق کرتا ہوں یا عمر فاروق کرتے ہیں؟ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بعد بہاؤالدین شریف راجپوتی، ان کا بھی دور آ گیا 604 ہجری تک، سن 604 ہجری تک 600 سال کا عرصہ گزر گیا حضور کی وفات کے بعد سے، لیکن کبھی کسی نے 12 ربیع الاول کا کوئی جشن نہیں منایا۔ 604 ہجری ہو گئے۔ یہ شروع ہوا ہے بغداد کا ایک شہر موصل جس کا نام ہے، وہاں کا ایک گورنر بادشاہ تھا جس کا نام مظفر الدین اس کا نام تھا۔ اس نے 2 چیزوں کو بنیاد بنا کر یہ 12 ربیع الاول کے جشن کا آغاز کیا۔ ایک بنیاد یہ تھی کہ اس کی دور حکومت میں وہ ایسے خلاف سنت کام کیا کرتا تھا جس سے صاف محسوس ہوتا تھا کہ یہ حضور کا عاشق نہیں، صاف ظاہر ہوتا تھا۔ اس نے اپنی سیاست کو، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اور دوسرا کرسمس ڈے جو 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیا کرتے ہیں، ان 2 چیزوں کو سامنے رکھ کر کہ کرسمس ڈے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کو 25 دسمبر کو عیسائی مناتے ہیں، تو ہم بھی یہ کریں گے کہ اسی کو بنیاد بنا کر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیٹ آف برتھ ہے تو ہم اس کو برتھ ڈے منائیں گے۔ 600 سال کے بعد یہ فاسق آدمی مظفر الدین نام کا، جس نے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے بغداد کے شہر موصل کا وہ رہنے والا ہے، المنہاج الواضح میں پوری تفصیل اس کی بیان کی اس زمانے کے بڑے عالم دین امام احمد ابن احمد رحمت اللہ علیہ نے۔ آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ اس زمانے میں شروع ہوا ہے، اس سے پہلے جو 600 سال صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، مجتہدین کا، ائمہ کا، اس میں کسی نے کبھی جشن نہیں منایا۔ تو ہم کو مظفر الدین والی شریعت چاہیے یا وہ شریعت چاہیے جس کو حضور لے کر آئے، صحابہ لے کر آئے؟ ارے بولو بھی کون سی چاہیے؟ جس نے کرسی کو بچانے کے لیے
جس طرح آج کے گورنر، آج کے حکمران، انہوں کہاں ناراض ہو جاتی ہیں کہ گھر کو وہاں وتی جگہ الاٹ کر رہا تھی، تمہیں رکھ لیو بھائی، میرے ووٹاں جانا نہیں۔ آج کی حکومت ہے، آج کی سیاست ہے۔ آج کرسی کو بچانے کے لیے آدمی اپنا جان، اپنا مال، اپنا ایمان، اپنی بیوی کو راستے پر نکال دیا۔ وہ عورتیں جنہوں نے کبھی مردوں کا معائنہ نہیں کیا، ان کو حکمرانی کے طور پر لا کر کھڑا کر دیا کہ اگر عورت نہیں ہوگی تو پھر ہماری کرسی ختم ہو جائے۔ کیا ہے، ہمارے علاقوں کی بات ہے، سب جگہ کی بات ہے، ہر علاقے میں ہو رہا ہے، پوری دنیا کی بات ہے کہ اپنی سیاست، اپنی کرسی، اپنی حکمرانی کو بچانے کے لیے آدمی ہر چیز کو داؤ پر لگا رہا ہے، اپنی عزت کو بھی، اپنی شہرت کو بھی، حتیٰ کہ اپنے ایمان کو، سب کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ تو اسی طرح اس نے کیا کہ اگر اس وقت کرسی کو بچانا ہے، اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ حضور کی ڈیٹ آف برتھ کو سامنے رکھو، جشن مناؤ۔ اس کے بعد حضور کے دیوانے اس کے کہنے کے مطابق دنیا بھر میں کیسا تماشا، کیسا نعت، اللہ حفاظت فرمائے۔ کرسمس ڈے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، 300 سال تک کوئی نہیں مناتا تھا۔ جب شروع کیا گیا، پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مناقب بیان کیے گئے، ان کی فضیلتاں بیان کرے۔ اس کے بعد بیان کرنے جو کمیٹی بنی تھی، انہوں نے دیکھا چند سال تک خالی حضرت عیسیٰ کے بارے میں بولے تو نوجوان آ رہے نہیں۔ کون نہیں آ رہی؟ ارے بولو، کون نہیں آ رہی؟ نوجوان آ رہے نہیں۔ نوجوانوں کو لانے کے لیے اور لوگوں کو لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ نیا کرو۔ پھر نیا یہ کیا گیا کہ اس مجلس میں قوالی ہونے لگی، کرسمس ڈے کے نام پر نظمیں، غزلیں ہونے لگی۔ پھر دیکھا کہ چند نوجوان آئے اور بہت سارے نوجوان ہیں وہ جو نہیں آ رہے ہیں، تو پھر مزید یہ کیا گیا کہ اب ان محفلوں میں عورتوں کو بلاؤ۔ عورتیں آنے لگی، پھر عورتیں مرد، چلو بیچارہ عورتیں جمع ہو رہی، پورے نوجوان ماشاءاللہ۔ پھر علماء نے لکھا ہے، جنہوں نے دنیا کا سروے کیا، جائزہ لیا کہ پورے سال بھر میں مغربی ممالک میں اتنی شراب نہیں بکتی جتنا تنہا 25 دسمبر کے دن بکتی ہے۔ پورے سال بھر میں، پورے سال کا بجٹ ایک طرف کہ شراب جو بکی ہے پورے سال بھر میں، اور ایک طرف وہ بجٹ جو 25 دسمبر کے دن شراب فروخت ہوئی ہے۔ حضرت تقی صاحب فرماتے ہیں کہ 25 دسمبر میں شراب کی اتنی بکائی ہوتی ہے جتنی سال بھر میں نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ کس کے نام پر ہو رہا ہے؟ بولو کس کے نام پر؟ ارے بولو، کرسمس ڈے کس کا؟ بولو، سب بولو، نہیں معلوم، ڈر رہی، کس کے نام پر؟ اور زور سے بولو، نہیں ابھی نہیں، اور زور سے، اور زور سے بولو، سب بولو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام۔ 25 دسمبر جو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر۔ آگے زبان لڑکھڑا جاتی ہے بولتے ہوئے، آگے حضرت نے خود سروے کر کر لکھا ہے پورے سال بھر میں مغربی ممالک میں اتنا زنا نہیں ہوتا جتنا تنہا 25 دسمبر کے دن ہوتا ہے۔ اور پورے سال بھر میں واقعات ہیں کہ بیماری سے مرنے والے، ارے سروے ہوتا نہیں ہوتا، ہمارے ملک کا سروے ہے کہ پورے سال بھر میں آکسیجن سے مرنے والوں کی تعداد 4 لاکھ ہے، پورے سال بھر میں رپورٹ موجود ہے۔ تو لکھا ہے کہ مغربی ممالک میں کرسمس ڈے کو جتنی ڈیتھ ہوتی ہے اور جتنے انسیڈنٹ، واقعات، حادثات ہوتے ہیں، وہ سارے واقعات اتنے ہوتے ہیں کہ سال بھر کے ملا کر اتنے نہیں ہوتے جتنے تنہا 25 دسمبر کو ہوتے ہیں۔ کس کے نام پر شروع کیا گیا؟ ارے بولو، کس کے نام پر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے، سال بھر میں مسجدوں سے، مدرسوں سے علماء، مبلغین حضرات سب روکتے ہیں کہ بے حیائی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، لیکن حضور کے نام پر اس دن جتنی بے حیائی ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ ہے؟
کہ ابھی سنا، کل ہی سنا رہے تھے ایک ساتھ، ایک پوری گلی کے واسطے ایک ٹینکر لا کر رکھ دیا جاتا ہے، کیا؟ پانی اڑو ناچو، پانی اڑو، بنگیا بنگیا ڈال لو اور ناچو۔ مرد بنا بھی ناچ رہا ہے، بھائی کو بھی ناچ رہی ہے، کس کے نام پر ناچ رہے ہیں؟ ہم سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، کسی ولی کے نام پر ناچتے، کسی بزرگ کے نام پر ناچتے، کسی تابعی کے نام پر ناچتے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ کسی نبی نہیں جس کے صدقے میں تمام نبیوں کو اللہ نے پیدا کیا، ایسے مبارک نبی کے نام پر ہم ناچ رہے ہیں۔ کئی جگہ تو غیر آئے آ کر مار مار کر بند کرایا، غیر آ کر مار مار کر بند کرایا۔ اور ہماری زندگی ایسی کہ جس طرح امام محمد کی کتاب کو دیکھا تو اس زمانے کے یہودیوں نے کہا ھذا کتاب محمدکم الاصغر، یہ تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب ہے، فکیف کتابکم محمد الاکبر، تو پھر تمہارے بڑے محمد کی کتاب کا، ان کے قرآن کا کیا عالم ہوگا؟ فوراً یہودی مسلمان ہو گیا۔ آج اگر ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہم بحث کر رہے ہیں، وہ تو صاف RSS کے ایک آدمی نے صاف کہا تھا کہ بھئی تمہاری اور ہمارے مذہب میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، ہمیں بھی مردوں کو لے کر ناچتے ہیں، تم بھی ناچتے ہو، نعوذ باللہ۔ اس نے صاف کہا، چند سال پہلے کا ویڈیو آپ اٹھا کر دیکھیے، اس نے کہا تم اسلام 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 کرتے ہو، کیا اسلام ہے؟ ہم کو بھی ناچنے کا شوق ہے، تم کو بھی ناچنے کا شوق ہے، ہم بھی اپنے مردوں پر ناچتے ہیں، نعوذ باللہ، تم بھی اپنے نبی پر ناچتے ہو۔ تو سوچئے ہم اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں، کیسا امیج ہم تیار کر رہے ہیں، اور کیا ہم کرنے جا رہے ہیں، اور کس کا مذاق ہم اڑا رہے ہیں۔ کیا ہم حضور کے عاشق حضرت ابوبکر صدیق سے بڑے عاشق بن گئے؟ تو ہم یہ نہ کریں، کرنے کا جو کام ہے کہ نماز پڑھے، کرنے کا کام ہے ہم درود پڑھے۔ میں نے کہا تھا بتائیے کتنے لوگوں نے پڑھنا شروع کیا؟ 10 لاکھ پڑھو بولیا، کتنے پڑھے بتاؤ دیکھیے؟ 1 لاکھ کون کون پڑھ رہا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ حاجی صاحب کی عمر میں جزائے خیر عطا، 1 لاکھ ہو گئے، دیکھو بھی ماشاءاللہ 1 لاکھ ہو گئے حاجی صاحب کے، ہمارے نہیں ہو سکتے؟ حاجی صاحب کے نواسے پوترے سب ہوں گے، ان میں مشغول رہنا، گھر کے کام، جب یہ 1 لاکھ کر سکتے ہم نہیں کر سکتے؟ حاجی صاحب 1 لاکھ سے زائد ہو گئے ہوں گے، کتنے ہو گئے؟ 1,20,000 ہو گئے ماشاءاللہ۔ تو ہمارے کتنے 20,000 کس کس کے ہوئے ابھی؟ 20,000، 10,000، چلو 5,000، 1,000 کس کس کے ہو گئے؟ 1,000 ماشاءاللہ، یہ اور 1,000۔ سوچو ہمارے نبی کے اتنے احسانات، اور ہم ہمارے نبی پر ہفتے بھر میں 1,000 مرتبہ درود نہ پڑھیں، ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ اچھا چلو 100 مرتبہ کس کس کے ہو گئے؟ 100 مرتبہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 2 اور 3 4 5 ماشاءاللہ 5۔ ہاں بولو بھی ہماری کیا حالت ہے؟ ہمارے نبی سے ہمیں کیسا عشق ہے کہ ہم 1000 مرتبہ، 10,000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، مسجد میں آ کو بیٹھ جائیں، نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے خالی پڑھتے رہنا ہے۔ حاجی صاحب آپ نے یہی کیا ہوگا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تو سب کریں گے انشاءاللہ۔ ارے بولو، سب بولو، بولو، غصہ آ رہا نہیں؟ کیا کی بولو گے تو کیا کی بولو نا جی، کرنے کا کام ہے۔ آج میرا اور آپ کا قصہ آملیٹ کا ہو گیا، 1000 درود پڑھے، دوسرے دن پوری طرح حضور کی زیارت ہو جانا کا تو ہو جانا، خالی 1000 ہی پڑھیں سو، یہ نہیں، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ حضور کی محبت آئے گی، حضور کی عظمت آئے گی، حضور سے عشق آئے گا۔ پڑھتے پڑھتے ہمارے ایک اللہ والے پڑھتے پڑھتے ہر جمعرات ان کا معمول تھا کہ 1000 مرتبہ درود پڑھتے تھے، ایک جمعرات خالی 600 مرتبہ پڑھے، نیند آ گئی، سو گئی، خواب میں حضور نے آ کر کہا کہ مجھ پر ظلم کرتے ہو کہ ہر مرتبہ 1000 پڑھتے تھے، اس مرتبہ 600 پڑھے۔ حضور آ کر بیدار کیے، پھر اٹھ کو بیٹھ کو پھر 400 پڑھ لیو، ہوگا یہ
کہ حضور سے ہم قریب جائیں گے، حضور کی محبت دل میں آئے گی، حضور کی عظمت دل میں آئے، تو سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون پڑھیں گے؟ سب پڑھیں گے۔